اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، آج ہم اس ویڈیو میں ذکر کرنے والے ہیں استقبال رمضان اور رمضان کی شان حضور کے زبانی۔ یہ صبر کا مہینہ ہے اور صبر کی قسمیں، اس میں بے حساب اجر ہے، اور صبر کی روایات حضرت سیدنا علی المرتضیٰ، حضرت سیدنا ابن عباس، امام ابن ابی حاتم نے حضرت عمر بن خطاب سے روایت کیا۔ روزے کے بارے میں صبر کی دو قسمیں ان کے بارے میں تفصیلی ذکر کریں گے۔ آپ سب بھائیوں سے گزارش ہے جو ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ دیے گئے بیل آئیکن کے بٹن کو ضرور پریس کر دیں تاکہ ہماری نئی آنے والی اسلامی ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچتی رہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام ہو اور اس کی آل پر، اور حضرت عزیزان قدر برادران اسلام، یہ جو مہینہ ہے مبارک ہے استقبال رمضان کا جو مہینہ ہے، یہ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے سے عطا کیا۔ یہ عظمت والا، برکت والا، رحمت والا، بخشے والا، صبر والا، ہمدردی والا رمضان المبارک عطا فرمایا۔ ہر طرح آمد رمضان ہے، ہر طرح نور کا سما ہے، ہر طرف رحمتوں کا نزول ہو رہا ہے، مومنوں کے چہرے پر نور ہیں، ہر طرح مساجد کو آباد کرنے کا ذوق اور شوق پیدا ہو رہا ہے۔ بزرگوں، نوجوانوں میں بلکہ بچوں میں بھی نماز فرض، روزے اور نماز تراویح اور تسبیحات کا ورد، وظائف کی کثرت سے اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی مصطفیٰ اور دنیا اور آخرت میں کامیابی اور بخشش کی طلب زیادہ ہو جاتی ہے۔ اس پر نور اور عظمت اور رفعت والے مہینے کی فضائل اور برکات کو بیان کرتے ہیں۔ یہ عمل کرنے کی کوشش کریں، اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ نبی کریم رؤوف الرحیم کی زندگی میں جب ماہ رمضان کی آمد ہوتی تو آپ اپنے صحابہ کرام کو پر نور خطبہ ارشاد فرماتے، جس میں تمام ماہ مبارک کی فضائل برکات کو بڑی فصاحت اور بلاغت سے بیان فرماتے، اور حضور پر نور کے ارشادات سے اپنے قلوب اور اذہان کو منور اور معطر فرمانے کی کوشش کریں۔ حضرت سلمان فارسی روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے اعلان فرمایا، اپنی زبان مبارک سے اعلان فرمایا، اے لوگو، تم پر عظمت والا مہینہ سایہ فگن ہو رہا ہے۔ یہ مہینہ برکت والا ہے، جس کی ایک رات ایسی ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ یہ وہ مہینہ ہے جس کے روزے اللہ نے فرض کیے اور جس کی راتوں کو قیام کرنا نفلی بنایا۔ جو اس ماہ میں نفلی بھلائی سے قرب الہی حاصل کرے تو گویا اس نے دوسرے مہینے میں فرض ادا کیا، اور اس میں ایک فرض ادا کرے گا تو ایسا ہوگا جیسے اس نے دوسرے مہینے میں 70 فرض ادا کیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، یہ صبر کا مہینہ ہے اور صبر کا ثواب جنت ہے۔ اللہ تعالیٰ کن لوگوں کو سے محبت کرتا ہے، ان آیاتی بیانات کا ذکر خالق کائنات نے اپنی لاریب کتاب میں قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا۔ اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے احسان کرنے والوں سے۔ اللہ تعالیٰ پیار کرتا ہے تکلیفوں پر صبر کرنے والوں سے۔ بے شک اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے توکل کرنے والوں سے۔ بے شک اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے انصاف کرنے والوں سے۔ معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ احسان کرنے والوں سے، تکلیفوں پر صبر کرنے والوں سے، توکل کرنے والوں سے، انصاف کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ ہمیں بھی ان لوگوں میں شامل ہونے کی کوشش کرنی چاہیے جن سے اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے۔ صبر کا اجر بہت زیادہ ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، ترجمہ، اے ایمان والو، مدد طلب کیا کرو صبر اور نماز کے ذریعے سے، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ دوسرے مقام پر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، وہ اللہ پیار کرتا ہے تکلیفوں میں صبر کرنے والوں سے۔ امام ابن ابی حاتم نے حضرت عمر بن خطاب سے روایت کیا ہے کہ صبر کی 2 قسمیں ہیں،
مصیبت کے وقت صبر اچھا ہے، اور اس سے بھی اچھا صبر اللہ کی محرم سے صبر کرنا، یعنی نفس کو حرام کاموں سے روکنا۔ حضرت سیدنا مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صبر کی 3 قسمیں ہیں: مصیبت پر صبر کرنا، اطاعت پر صبر کرنا، اور معصیت پر سے صبر کرنا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں سواری پر رسول خدا کے پیچھے بیٹھا ہوا تھا۔ نبی کریم نے فرمایا، بیٹے کیا میں تم کو ایسی کلمات نہ سکھا دوں جس سے اللہ تمہیں نفع دے؟ میں نے عرض کیا، کیوں نہیں؟ اللہ کے پیارے رسول نے فرمایا، اللہ کو یاد رکھو، اللہ تمہیں یاد رکھے گا۔ اللہ کو یاد رکھو، تم اس کو اپنے سامنے ہی پاؤ گے۔ اللہ تعالیٰ کو تم آسانی میں یاد رکھو، وہ تمہیں مشکل میں یاد رکھے گا۔ اور جو جان لو کہ جو مصیبت تمہیں پہنچی ہے وہ تم سے ٹلنے والی نہیں تھی، اور جو مصیبت تم سے ٹل گئی ہے وہ تمہیں پہنچنے والی نہیں تھی۔ اور اللہ تعالیٰ تمہیں جس چیز کی دینے کا ارادہ نہیں کیا، تمام مخلوق بھی جمع کر تمہیں وہ چیز نہیں مل سکتی، اور جو چیز اللہ تمہیں دینا چاہے تو سب مل کر اس کو روک نہیں سکتے۔ قیامت کے تمام باتیں لکھ کر قلم خشک ہو گیا۔ جب تم سوال کرو تو اللہ تعالیٰ سے کرو، اور جب مدد چاہو تو اللہ تعالیٰ سے چاہو، اور جب تم کسی کا دامن پکڑو تو اللہ تعالیٰ کا دامن پکڑو، اور شکر کرتے ہوئے اللہ کے لیے عمل کرو، اور جان لو کہ ناگوار چیز پر صبر کرنے میں چیز کثیر ہے، اور صبر کے ساتھ نصرت ہے، اور تکلیف کے ساتھ کشادگی ہے، اور مشکل کے ساتھ آسانی ہے۔ صبر وہ چیز ہے کہ دنیا میں جو بھی چیز کامل نظر آتی ہے اس کا یہ کمال صبر کی بدولت حاصل ہوا۔ شاخوں پر پھل صبر نہ کرتے تو کامل اور شیریں نہ ہوتے۔ کاملین مشائخ اور استاذہ کی صحبت میں محنت اور ریاضت پر صبر نہ کرتے تو کامل نہ ہوتے۔ لیکن انسان کو اپنی ہر راہ میں صبر آزمائش سے سبقہ پڑتا ہے۔ کامیابی سے وہی شخص ہمکنار ہوتا ہے جو صبر اور ہمت کے ساتھ مقابلہ کرنے کا عادی ہو۔ بس یہ گیراں بہا وصف انسان کو روزہ میں حاصل ہوتا ہے۔ پھر صبر بھی 3 قسم کا ہوتا ہے: تکلیف پر صبر، عبادت پر صبر، گناہوں کے ترک پر صبر، اور یہ تینوں روزے میں موجود ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صبر ایک روشنی ہے، لہذا روزہ تینوں اقسام صبر کی مجموعہ طاقت کے ساتھ باطن کے لیے قوی روشنی اور ضیاء ہے۔ اللہ کریم صبر کرنے والوں کو اجر بے حساب عطا کرتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا، مصائب عالم میں صبر کرنے والوں کو ان کا اجر بے حساب دیا جائے گا۔ ان قرآنی آیات سے معلوم ہوا صبر کرنے والوں کے ساتھ خدا تعالیٰ ہے۔ صبر کرنے والے سے خدا محبت کرتا ہے۔ صبر کرنے والے کو جزا اجر بے حساب دیا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صبر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔